السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کا موجودہ معاشی صورتحال اور معاشی کاموں کا تجزیہ اور مطالعاتی اجلاس۔ امریکہ کے اقدامات نے ہتھیاروں کے کثیر الجہت کنٹرول، عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کے عمل کو شدید متاثر کیا ہے۔ چینی وزارت قومی دفاع۔ اقوام متحدہ کے چوتھے عالمی ڈیٹا فورم کا اختتام اور ہانگ چو اعلامیے کا باضابطہ اجرا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو نے موجودہ معاشی صورتحال اور معاشی کاموں کا تجزیہ اور مطالعہ کرنے کے لیے 28 اپریل کو ایک اجلاس منعقد کیا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نشاندہی کی گئی کہ چین کے اقتصادی آپریشن کی بحالی جاری ہے، اندرونی محرک قوت مزید مضبوط ہونی چاہیے، طلب کو بہتر کیا جانا چاہیے اور معاشی تبدیلی اور اپ گریڈیشن کی نئی رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے۔ اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ابھی بھی بہت سی مشکلات اور چیلنجوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حقیقی معیشت کی مدد سے جدید صنعتی نظام کی تعمیر میں تیزی لائی جائے اور طلب کو بحال اور وسیع کیا جائے، قانونی، ریگولیٹری اور دیگر رکاوٹوں کو دور کیا جائے جو منصفانہ مسابقت اور ہر قسم کی ملکیت کے کاروباری اداروں کی مشترکہ ترقی کو متاثر کرتی ہیں۔ کاروباری اداروں کے اعتماد میں اضافہ کیا جائے اور اصلاحات کو جامع طور پر گہرا کیا جائے اور اعلیٰ سطحی کھلے پن کو وسعت دی جائے۔ اہم شعبوں میں خطرات کو مؤثر طریقے سے روکا جائے، لوگوں کے ذریعہ معاش کی مؤثر ضمانت دی جائے اور اسے بہتر بنایا جائے، روزگار کو مضبوط کیا جائے اور کالج گریجویٹس کے لیے روزگار کے چینلز فراہم کیے جائیں۔ اگلے ماہ چین وسطی ایشیا سربراہی اجلاس چین کے شمالی شہر شیان میں منعقد ہوگا۔ یہ اس سال چین کی میزبانی میں ہونے والا پہلا بڑا سفارتی ایونٹ ہوگا۔ ایک افراتفری کی شکار دنیا کے تناظر میں چین اور 5 وسطی ایشیائی ممالک تعاون کو مضبوط بنانے اور چیلنجوں سے مل کر نمٹنے کے لیے ایک واضح مثال پیش کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ چن کانگ نے کہا کہ یہ سربراہی اجلاس دنیا کو وسطی ایشیا اور چین کا اعلیٰ سطحی تعاون دکھائے گا اور وسطی ایشیا کے ساتھ چین کے تعلقات کو ایک نئے دور میں لے جائے گا۔ کرگز وزیر خارجہ رنبیف کروبایف نے کہا کہ کرگزستان ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وسطی ایشیا ایک مشترکہ بڑا خاندان ہے اور ہم تمام ممالک کی خوشحالی اور پورے خطے کی مشترکہ ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے اعلان کیا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چن کانگ کی دعوت پر منگولیا کی وزیر خارجہ باتر چیچکا 1 سے 2 مئی تک چین کا دورہ کریں گی۔ 27 تاریخ کو ایوان نمائندگان کی ایک سماعت کے دوران امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے چین سے متعلق ریمارکس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 28 تاریخ کو ایک رسمی پریس کانفرنس میں کہا کہ نیٹ ورک جاسوسی کے معاملے میں امریکہ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ جرمن میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے رواں سال فروری میں برلن میں چینی اور جرمن وزارت دفاع کے درمیان ہونے والے ورک ڈائیلاگ کی نگرانی کی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے اتحادیوں سمیت دنیا کے تمام ممالک پر بڑے پیمانے پر سائبر جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دیتا چلا آ رہا ہے، جو ایک طویل عرصے سے ایک کھلا راز رہا ہے۔ دوسرے ممالک پر الزام لگانے سے پہلے امریکہ کو آئینے میں اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ 27 اپریل کو منعقدہ پریس کانفرنس میں وزارت تجارت کی ترجمان سو جوئی تھنگ نے ڈیجیٹل اکانومی پارٹنرشپ معاہدے میں چین کی شمولیت اور چین امریکہ کے اہم اقتصادی اور تجارتی معاملات پر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ ترجمان نے کہا کہ چین اور ڈی ای پی اے کے ارکان نے پیپر لیس تجارت، مقامی الیکٹرانک ٹرانزیکشن فریم ورک، لاجسٹکس، الیکٹرانک انوائسز، ایکسپریس گڈز، الیکٹرانک ادائیگی اور دیگر دفعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اگلے مرحلے میں چین ورکنگ گروپ میکانزم کے تحت ڈیجیٹل مصنوعات، ڈیٹا گورننس، ڈیجیٹل شمولیت اور دیگر موضوعات پر ارکان کے ساتھ مشاورت جاری رکھے گا۔
امریکہ نے جنوبی کوریا کے چپ مینوفیکچررز سے چینی مارکیٹ میں امریکی حصص پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام ایک سائنسی اور تکنیکی غنڈہ گردی ہے جو کاروباری اداروں کے مابین معمول کی معاشی اور تجارتی تبادلوں میں مداخلت کا باعث ہے۔ یہ اقدام مارکیٹ کے قوانین اور بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی آرڈر کو کمزور کرتا ہے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالتا ہے، جس کی چین سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے چین میں سرمایہ کاری کو محدود کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے سو جوئی تھنگ نے کہا کہ کاروباری اداروں کے معمول کے کاروباری فیصلوں میں مداخلت اور انہیں محدود کرنے کے لیے انتظامی ذرائع کا استعمال ایک نامناسب اقدام ہے۔ مخصوص ممالک پر امتیازی پابندیاں بین الاقوامی معیشت اور تجارت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ اگر مذکورہ رپورٹ درست ہے تو چین اس کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ 27 اپریل کو منعقدہ پریس کانفرنس میں چین کی وزارت قومی دفاع کے ترجمان تھان کے فائی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ہتھیاروں کے کنٹرول، عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کے شعبوں میں امریکہ کے مختلف اقدامات نے عالمی اور علاقائی تصویراتی استحکام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی برادری کے خدشات کا سنجیدگی سے جواب دے۔ ایک حالیہ امریکی رپورٹ کے ذریعے چین کو بدنام کرنے کے جواب میں تھان کے فائی نے کہا کہ امریکی رپورٹ کے مندرجات بے بنیاد، من گھڑت اور جان بوجھ کر بدنام کرنے کے لیے ہیں۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ متعدد امریکی دفاعی کمپنیز کا ایک وفد ڈرون اور گولہ بارود کی مشترکہ پیداوار جیسے امور پر بات چیت کے لیے مئی کے شروع میں تائیوان کا دورہ کرے گا۔ اس حوالے سے تھان کے فائی نے کہا کہ چین نے متعلقہ رپورٹس کو نوٹ کیا ہے اور اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تائیوان کا مسئلہ خالصتاً چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ 27 اپریل کو اقوام متحدہ کا چوتھا عالمی ڈیٹا فورم ہانگچو میں اختتام پذیر ہوا اور فورم کے اہم نتائج کی دستاویز ہانگچو اعلامیے کو باضابطہ طور پر جاری کیا گیا۔ ہانگچو اعلامیہ پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈے کے نفاذ کو فروغ دینے کے لیے ڈیٹا گورننس کے استعمال پر روشنی ڈالتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کو تیز کرنے اور متعدد بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ معیار کا بروقت کھلا اور جامع ڈیٹا کلیدی جزو ہے۔ اقوام متحدہ کے شعبہ اقتصادی اور سماجی امور کے شماریات ڈویژن کی ڈپٹی ڈائریکٹر فرانسسکا بلوچی نے کہا کہ ہانگچو اعلامیے میں پیش کردہ اصولوں کا مقصد ڈیٹا کو صحیح معنوں میں قابل استعمال، مؤثر، فعال، قابل اشتراک اور دوبارہ قابل استعمال بنانا ہے۔ ایک کھلا اور جامع ڈیٹا ایکو سسٹم بنانے کے علاوہ ڈیٹا ٹیکنالوجی کی جدت بھی اس فورم کا ایک اہم موضوع تھا۔ 28 اپریل کو چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ نے رواں سال کی پہلی سہمائی کے لاجسٹکس آپریشن کے اعداد و شمار جاری کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق مستحکم ترقی کی مؤثر پالیسیز کی بدولت قومی اقتصادی ترقی میں استحکام اور تیزی آ رہی ہے۔ سپلائی چین کی اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم بحالی میں تیزی آئی ہے۔ لاجسٹکس کی طلب بحالی کی ترقی کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور لاجسٹکس آپریشن نے مستحکم آغاز کیا ہے۔ پہلی سہمائی میں ملک بھر میں سوشل لاجسٹکس کی مجموعی رقم 84.3 ٹریلین یوان رہی، جس میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.9% اضافہ ہوا ہے اور یہ گزشتہ سال کی چوتھی سہمائی کے مقابلے میں 1.3% زیادہ ہے۔ 133ویں چین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فیئر کا دوسرا مرحلہ 27 اپریل کو اختتام پذیر ہوا۔ اس سال گوانگچو میلے کے دوسرے مرحلے میں روایتی صنعتی مصنوعات جیسے روزمرہ صارفین کی اشیاء، تحائف، گھریلو سجاوٹ وغیرہ پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں تقریباً 12,000 نمائش کنندگان شامل تھے۔ چین کی وزارت تجارت کی جانب سے 27 تاریخ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 26 تاریخ کو دوسرے مرحلے کا مجموعی برآمدی لین دین 4.5 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ یہ تھی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔
مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔